السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، ستارہ کے کل کے ریئیکشن کے بعد میں نے جو ریئیکشن دیا اس میں بہت سے سوال بھی اٹھے، بہت سے لوگوں نے میری بات سے ایگری بھی کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے کئی سوال بھی اٹھائے اور بہت سے لوگوں نے میرے ریئیکشن کے ساتھ اتفاق نہیں بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے جو سوال اٹھائے ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات یعنی کہ اس ریئیکشن میں یا میرے جو نیکسٹ ریئیکشن ہے اس میں آپ کو کلیئر کر سکوں۔ بظاہر میں آپ کے سوالات دہراؤں گی نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات کیے، خیر ملے جلے سوالات تھے، وہ آپ کو جواب مل جائیں گے، لیکن لوگ اپنے جوابات خود ہی اس میں سے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میری بات سے ایگری نہیں کرتے تو ان سے میں یہ کہوں گی کہ واقعی یہ بات تو حقیقت ہے کہ جتنے ذہن، جتنے لوگ، اتنی سوچ، اتنی سمجھ، ہر ایک انسان اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے اور اپنی سمجھ سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ فرینڈز، اگر میں یہ کہوں کہ میرا آج کا یہ ریئیکشن ساجد بھائی یا ان کی فیملی کے لیے ہوگا تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا۔ چل بلیا چلو تھے چلیے، جتھے ہوون سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ دوستو، کچھ لوگوں نے کیا کہوں گی، یہ مدنی نے اپنے چینل پر لگایا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ یہ بھی اس نے اپنا جو ہے وہ کوٹیشن لگائی تھی، کوٹ تھا کوئی، کہ ستارہ جو ہے، خیر ستارہ تو نہیں کہا گیا، یعنی یہ کہا گیا اس میں کہ جو لوگ مشہور ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، اور حضرت علی نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، اس قسم کی چیزیں، اور آگے پھر یہ والا بلے شاہ کا آئی تھنک مصرع تھا یہ۔ یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ مدنی بیٹا، جو چیزیں ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں، میں سب سے کہوں گی، خود سے بھی کہوں گی، کہ کبھی کبھی وہ چیزیں خود پر بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے، اور اگر خود پر پہلے امپلیمنٹ کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں، ایک ایسا بندہ جو اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہے اپنی لائف کو کسی طریقے سے سروائیو کرنے کے لیے اپنے بچوں کی خاطر، آج آخر وہ اتنا بیزار ہو گیا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ چل بلیا چلو تھے چلیے، کیونکہ وہ آپ جیسے لوگوں کی نظروں سے، آپ جیسے لوگوں کی باتوں سے اتنی بیزار آ گئی کہ اب وہ ایک الگ راستے پہ، ایک الگ ڈگر پہ چلنا چاہتی ہے، بھلے سے اس کے لیے اسے اس بندے کو چھوڑنا پڑے جس کو وہ پچھلے 14 سال سے کسی بھی طریقے سے اپنی لائف کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی، یا اس کے ساتھ اپنی لائف گھسیٹ رہی تھی۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں یا آپ کی وجہ سے جو ہے ان کی فیملی میں اس قسم کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، صرف مدنی کی نہیں، اس کے پورے مطلب فیملی کے لیے میں کہوں گی، ساجد بھائی کی فیملی کے لیے، کہ اس کے ہاتھوں ستارہ کے لیے ایسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ ستارہ کو جو ہے وہ اپنے بچوں کا اور اپنا جو ہے وہ راستہ الگ کرنا پڑے گا آپ لوگوں سے، اسے اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے آپ لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا۔ یہ کس کے ہاتھوں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر مشہور انسان جو ہے وہ برا ہی ہو، وہ بدنام ہی ہو۔ بیٹا، آپ اپنی سوچ کو درست کیجیے، آپ اپنے ذہن کو، اس چیز کو درست کیجیے، اور میں یہ کہوں گی کہ لوگ اندھے نہیں ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں جس میں مشہور ہونے کی خواہش ہوتی ہے، اور ستارہ کا نام لے کر آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ آئی تھنک اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ تھوڑا سا اس پر بھی دھیان دیجیے۔ اب میں بات کروں گی ساجد بھائی سے، کیونکہ میرے خیال سے جو ہے وہ ساجد کی فیملی سے بات کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ یہاں معاملہ سارا ستارہ اور ساجد کے بچوں کا ہے۔ یہاں معاملہ اب نہ ستارہ کا ہے اور نہ ساجد کا ہے۔ ساجد اپنی زندگی میں کافی آگے بڑھ چکا، اور ستارہ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے اگر کوئی نہ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اگر ستارہ نہ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ستارہ ابھی ینگ ہے، اور اس کی لائف میں اللہ نے اگر چاہا تو اور بھی کوئی آ سکتا ہے ساجد کے علاوہ بھی، اس کو سنبھالنے والا، اس کو سمجھنے والا،
اس کے بچوں کی کیئر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پسیں گے، یہاں تکلیف میں ہوں گے، اور یہاں جو سفر کریں گے وہ ہوں گے ستارہ اور ساجد کے وہ معصوم بچے۔ مجھے لگتا ہے میرا ریئیکشن یہ لمبا ہو جائے گا، یا شاید مجھے ایک اور ریئیکشن بھی دینا پڑے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اسے جلدی جلدی جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کروں۔ دوستو دیکھیں، ستارہ جو ہے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ جائے گی، ساجد بھی اپنی لائف میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن سارا کا سارا جو مدعا ہوگا وہ بچوں کے سر آ کر لگے گا، اور مدعا نہیں کہوں گی میں، ان کی تو پوری لائف جو ہے افیکٹو ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کل میں نے کہا تھا بینگ اے ایشین وومن میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم جو ایشین مائیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے بہت پوزیسو ہوتی ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہی اپنے فیوچر کو داؤ پر لگاتی ہیں، جیسے کہ ستارہ نے شروع سے ہی لگایا ہوا ہے۔ ستارہ کو شروع سے پتہ تھا کہ اس سسرال کے ساتھ ستارہ کی نہیں نبھنی، لیکن بچوں کے بعد سے وہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی نبھانے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم ایشین وومنز ایسے ہی کرتی ہیں۔ باہر بہت سے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے جب دیکھتے ہیں 6 مہینے، سال، 1.5 2 سال، اور ان کی لائف ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو وہ سیپریشن لے لیتے ہیں، لیکن ایشیا میں ایسا کم ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسا کم ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم عورتیں جو ہیں، ایشین عورتیں یا ایشین مرد بھی، ہم میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر سیکریفائز کرتے ہیں۔ اس چیز کو لے کر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایشیا میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ بچے ہمیشہ اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی۔ یہ کہاوت ہے، مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے، لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو ساجد کے بچے ہیں، اسے کوئی جتنی بھی محبت انہیں دے دے، وہ اچھے صرف ساجد کو اور ستارہ کو ہی لگیں گے۔ اس کی پہلی اور سب سے بڑی مثال ساجد کا اپنا خاندان ہے، اور میں ساجد بھائی کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کو اگر تھوڑا سا بھی اپنے بچوں کا خیال ہے تو میری اس بات کو غور سے سنیے گا کہ آپ کے ان بچوں کے لیے آپ کے اپنے خاندان نے، آپ کے سگے بھائیوں، بھابھیوں، بھتیجوں نے نہیں سوچا، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ سے الگ ہونے کے بعد ان بچوں کے لیے کبھی کوئی اور بھی اچھا سوچ سکتا ہے آپ کے یا ستارہ کے علاوہ؟ یہ چیز ضرور آپ کو سوچنی چاہیے کہ جب آپ کے سگے خونی رشتے ہی آپ کی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس پتھر دنیا میں آپ اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ تو اپنی لائف میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور ستارہ کو بھی ایک نیا راستہ مل جائے گا۔ جو سارا اثر پڑے گا نا، وہ ان معصوم بچوں پر پڑے گا۔ وہ کیسے پڑے گا؟ پہلی بات، میں یہاں ستارہ کو کوئی ڈراوا دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، سب جانتے ہیں ہمارے ہاں جو باتیں ہوتی ہیں، جس طرح بھی ہوتی ہے، لیکن ستارہ جو ہے ایک اسٹرانگ وومن ہے۔ اس نے اب تو وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، اور وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتی ہے، بہت آرام سے بڑھ سکتی ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ جو میرا ریئیکشن ہوگا وہ ستارہ کے لیے ہوگا۔ یہ میں بات کر رہی ہوں ساجد بھائی سے، اور میں اتنا ضرور کہوں گی ساجد بھائی سے کہ آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ستارہ آپ سے الگ ہو کر اگر زندگی گزارے گی، کبھی زندگی میں اس کے کوئی اور بھی آ جائے گا، اور وہ اپنی لائف میں آپ کی طرح آگے بڑھنے کی خاطر جو ہے وہ شادی بھی کر لے گی، تو وہ جو دوسرا شخص ہوگا وہ ستارہ کا شوہر ضرور ہوگا، لیکن آپ کے بچوں کا باپ کبھی بھی نہیں ہوگا، بھلے سے جتنی محبت بھی ہو، کیونکہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، وہ کسی اور کا نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا۔ آپ دوسرے کے بچے کو پیار دے سکتے ہو، توجہ دے سکتے ہو، محبت دے سکتے ہو، سب کچھ اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہو، اس کے رائٹ اس کو دے سکتے ہو، لیکن وہ بچے اب اتنے چھوٹے دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، آیت کے علاوہ میں دونوں کا کہوں گی، کہ جو کسی بھی شخص کو اپنا باپ کنسیڈر کر لیں گے اور وہ ساجد بھائی کو بھول جائیں گے۔ یہاں دوستو وہی بات ہو جائے گی، بروکن فیملی کے بچے، ان کی نفسیات اور عام بچوں کی نفسیات میں بہت فرق ہوگا۔ تو میں پرسنلی جو میری تھاٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ میں ساجد بھائی کو کہوں کہ آپ کی جو اپنی زندگی ہے نا، اب اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ کے بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنی اپنی فیملیز کو لے کر چل رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے کہنے یا آپ کے اشاروں پر اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو نہیں چلا رہا۔ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، آپ نے جو کرنی تھی، جتنی کرنی تھی بقول ستارہ کے، آپ ان کے کہنے پر کر چکے، اور میرے خیال سے اب آپ کو بریک لگا لینی چاہیے،
اور رک جانا چاہیے اور سوچ لینا چاہیے کہ سب لوگ اپنی اپنی فیملیز میں اپنے اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور آپ اپنی فیملی میں اپنی ستارہ اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ کیونکہ ان بچوں کو مصطفیٰ، طیبہ اور آیت کو دنیا میں لانے کا سبب آپ بنے، اور اتنی بڑی دنیا میں ان سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا آسان تو بہت ہے، لیکن اس کے نتائج بھگتنا بہت مشکل ہے۔ دوستو، میں یہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ستارہ نے 14 سال اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے بچے باپ کے بغیر کیسے رہیں گے، رل جائیں گے، ان چیزوں کو لے کر وہ چلتی رہی۔ لیکن اب آگے وقت آیا ہے جہاں ساجد بھائی کو یہاں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے وہ کس کس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اتنی بات ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر انسان یہاں لگا ہوا ہے اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے گھر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے، اور آپ لگے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں کو راضی کرنے میں، اپنی بھابھیوں کا دل رکھنے میں، اپنے بھتیجوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے میں۔ میرے خیال سے آپ اپنی زندگی کا بہت قیمتی وقت جو ہے نا، وہ فضول اور بیکار لوگوں پر برباد کر رہے ہیں۔ ستارہ بلا سے آپ کو پسند نہیں ہوئی ہو، بلا سے آپ کی اور اس کی نہ بنتی ہو، لیکن یہ جو بچے دنیا میں آپ لوگ لے کر آئے ہیں نا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ خود سے نہیں آئے ہیں کہ آپ انہیں خود سے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ ستارہ نے تو یہاں تک کمپرومائز کیا تھا، لیکن یہاں اب آپ کی آزمائش ہے، اور ساری آڈینس، سارے ویورز آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ ستارہ بہت مضبوط ہو چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی، لیکن ساجد بھائی، میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے معصوم بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں پر کیا نقش چھوڑ کر آگے بڑھیں گے کہ وہ اپنے تایا، چچا، تائیاں، چچیاں اور اپنے کزنز کے ہاتھوں اپنے باپ سے بچھڑ گئے۔ ان کے سر پر ان کا باپ نہیں رہا، اور یہ سب کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاتھوں، کیونکہ آپ ایک کمزور مرد ہیں۔ یہ چیز آپ کو ریئلائز کر لینی چاہیے۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ ساجد بھائی، بیویاں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو بدل کر بھی دیکھیں۔ اور جاتے جاتے دوستوں، میں ساجد بھائی کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ اپنے ان بھائیوں اور رشتہ داروں کے کمنٹس ان ٹکے ٹکے کی ویڈیوز کے نیچے بھی دیکھیں، جہاں کہ آپ کی منکوحہ جو ابھی آپ کے نکاح میں ہے، اس پر تہمتیں لگانا بھی سٹارٹ ہو گئے۔ ان سب کچھ کو ہم تب سچ مانتے دوستو، اتنا تو ہم بھی عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جب ستارہ نے ڈیورس کی بات نہ کی ہوتی اور پہلے سے یہ باتیں اٹھائی جاتی، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ایسی بھی کوئی کہانی ہو سکتی ہے۔ اب ڈیورس کے بعد تو بہت کچھ ہوگا، یہ تو ہماری کورٹ کچہریوں میں عام بکواس ہے۔ جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو عورت کے اوپر بہت سا کیچڑ اور گند اچھالا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ بدنام ہو۔ یہ تو ایشیا میں چلتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو میں کہوں گی کہ اپنی ٹکے ٹکے کی سوچ کو اپنے پاس رکھیں، لیکن ساجد بھائی کو اتنا ضرور کہوں گی کہ اس قسم کی ویڈیوز کے نیچے آپ کے رشتہ دار جب کمنٹس کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کے لیے گالی ہے۔ اور گالی کیسے ہے دوستو، کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ ایشیا میں اس چیز کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہو اور وہ کسی مرد کے نکاح میں ہو، تو اس مرد کو شدید گرا ہوا اور شدید جو ہے وہ میں کیا کہوں اس قسم کا کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ عزت کے قابل ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کی بیوی کا افیئر کسی اور کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ اس چیز پہ دھیان کریں، جو اس قسم کی ویڈیوز بن رہی ہیں ان کے نیچے آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی کمنٹس کرتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ آپ کو کس قدر گرا رہے ہیں، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ ستارہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی عزت کی خاطر بھی آپ کو ہی اپنا یہ منہ کھولنا چاہیے، اور یہ من کر کے بات کرنا آپ چھوڑ دیں، سامنے آ کر اپنے رشتہ داروں کو منہ توڑ جواب دیں۔ وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے، اس پہ لگائی گئی ہر تہمت کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ آپ کے خاندان کی طرف سے لگائی جا رہی ہے، اور اس کی گواہیاں بھی آپ کے خاندان والے دے رہے ہیں۔ آپ کی اس سو کالڈ فیملی کے ہاتھوں اگر وہ بدنام ہوگی تو اس کے قصوروار بھی آپ ہیں۔ کیونکہ
وہ آپ کے ساتھ سیکریفائز کرتی رہی، اب تک جڑی رہی، تو اب آپ کے گھر والے اس پر جو کہیں گے نا وہ بالٹیوں کے ساتھ، ٹبوں کے ساتھ جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے اور اپنے نام کے ساتھ کمنٹس بھی کریں گے، واہ واہ شاباش بھی کریں گے، اور آپ پھر بھی کہیں گے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، تو پھر تو تف ہے آپ کے اوپر کہ ایک عورت جس نے اتنے سال آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قربانی دی، آخر میں آپ سب مل کر اس کو وہ تمغہ ضلالت بھی پہنا دیجئے گا۔ کسر نہیں چھوڑنا کوئی، ٹھیک ہے، کسر کوئی نہیں چھوڑنا، وہی کام کرنا جو ٹپیکل لوگ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہوں گی کہ ایک بار سوچ لیں کہ آپ کے ہاتھوں کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ خیر، آگے فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ انشاءاللہ میرا نیکسٹ ریئیکشن جو آئے گا، میں کوشش کروں گی کہ جو باتیں اس میں رہ گئی ہوں وہ اس میں ایڈ کر لوں، اور اس میں انشاءاللہ میں ستارہ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور دوستوں، اب اس کے ساتھ میں لوں گی اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ۔ اللہ حافظ۔